بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلام کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیش آیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا جس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس روایات میں کئی اختلافات موجود ہیں۔ اس رات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے۔ آپ نے مختلف پیغمبروں سے ملاقات کی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں۔ شب معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشاہدات کیے۔ آپ نے جنت کے محلات اور جہنمیوں کے عذابات دیکھے تاکہ لوگ نیک اعمال کی ترغیب حاصل کریں۔ آپ نے سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ موجود تھے۔ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتی تھیں۔ یہ مشاہدات اللہ کی قدرت اور انسانی اعمال کے نتائج کی عکاسی کرتے ہیں۔ معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند اہم تبدیلیاں دیکھی گئی تھیں۔ معراج کے دوران 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو مسلمانوں کی عبادت کا ایک اہم حصہ تھی۔ آپ کی روحانی حالت میں بہتری آئی اور آپ نے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد مزید پختہ ایمان کے ساتھ لوگوں میں دعوت دین کا عمل جاری رکھا۔ اس واقعے نے آپ کو مزید عزم و ہمت عطا کی، جس سے آپ نے مکہ میں مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ تبدیلیاں آپ کی نبوت کے مشن کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ شب معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اہم احکامات دیے گئے۔ اللہ نے ابتدائی طور پر 50 نمازیں فرض کی، جو بعد میں 5 وقت کی نمازوں میں کم کر دی گئی۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات تحفے میں دی گئی، جو ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے خاتمے کی بشارت دیتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ بخشا جائے۔ یہ احکامات امت مسلمہ کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔